ایک سوال جس نے سائنس کو الجھا دیا، وقت اصل میں کیا ہے؟ ذرا ایک لمحے کے لیے رکیں اور یہ سوچیں، جو چیز ابھی گزر گئی وہ کہاں گئی، اور جو آنے والی ہے وہ ابھی کہاں ہے؟ ہم سب کہتے ہیں وقت گزر رہا ہے، وقت کم ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو گیا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج تک کوئی انسان وقت کو دیکھ نہیں سکا، چھو نہیں سکا، پکڑ نہیں سکا۔ پھر سوال یہ ہے، جس چیز کو ہم محسوس کرتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے، وہ اصل میں ہے کیا؟ یہی سوال آج کی ویڈیو کا مرکز ہے، اور آخر تک دیکھتے رہیے گا، کیونکہ آخر میں ایک ایسی بات آئے گی جو آپ کے وقت کو دیکھنے کا انداز بدل دے گی۔ سائنس کہتی ہے وقت ایک پیمانہ ہے جس سے ہم حرکت اور تبدیلی ناپتے ہیں۔ دن، رات، عمر، رفتار، سب وقت سے جڑے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے جب سائنس نے وقت کو ناپنے کی کوشش کی تو وہ خود الجھ گئی۔ ذرا ایک سادہ مثال سنیے، ایک ہی وقت میں ایک شخص خوش ہے اور دوسرا غمگین، دونوں کے لیے وقت ایک جیسا نہیں گزرتا۔ خوش انسان کے لیے گھنٹہ منٹوں میں بدل جاتا ہے اور غمزدہ انسان کے لیے منٹ گھنٹوں میں۔ سوال یہ ہے، اگر وقت ایک ہی ہے تو محسوس مختلف کیوں ہوتا ہے؟ یہاں آئنسٹائن داخل ہوتا ہے۔ آئنسٹائن کہتا ہے وقت کوئی مستقل چیز نہیں، یہ رفتار کے ساتھ بدلتا ہے۔ اگر آپ تیز رفتاری کے ساتھ سفر کریں تو آپ کے لیے وقت سست ہو جائے گا۔ یہ بات آج سائنسی حقیقت ہے، یعنی وقت ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں۔ اب ذرا اس سے بھی زیادہ حیران کن بات سنیے، بین الاقوامی خلائی اسٹیشن پر جو خلا نورد رہتے ہیں ان کے لیے وقت زمین والوں سے ہلکا سا مختلف چلتا ہے۔ یعنی جو شخص خلا میں ہے وہ زمین والوں سے مائکرو سیکنڈز کے حساب سے کم عمر ہوتا ہے۔ یہ کوئی فلسفہ نہیں، یہ ناپی ہوئی حقیقت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگر وقت بدل سکتا ہے، سست یا تیز ہو سکتا ہے، تو کیا وقت واقعی کوئی چیز ہے یا صرف ایک احساس؟ یہاں سائنس رک جاتی ہے۔ اب ذرا قرآن کریم کا زاویہ دیکھیے۔ قرآن وقت کو ایک مختلف انداز سے بیان کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ایک دن کبھی 1000 سال کے برابر ہے اور کبھی 50,000 سال کے، یعنی وقت مطلق نہیں۔ یہ بات جدید فزکس آج جا کر مان رہی ہے، جبکہ قرآن صدیوں پہلے یہ اشارہ دے چکا تھا۔ اب ایک اور دلچسپ موازنہ کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں ماضی گزر گیا، مستقبل آنا باقی ہے، لیکن کائنات میں صرف ایک ہی لمحہ ہے، اب۔ جو گزر گیا وہ یاد ہے، جو آئے گا وہ خیال ہے۔ اصل میں ہم ہمیشہ ایک ہی لمحے میں جی رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ماضی، حال اور مستقبل ایک ساتھ موجود ہیں، ہم صرف ان میں حرکت کر رہے ہیں۔ یہ بات سن کر دماغ رک سا جاتا ہے، لیکن یہی حقیقت ہے، جدید تھیوری یہی بتاتی ہے۔ اب ذرا سوچئے، اگر وقت واقعی ایک بہتی ہوئی چیز نہیں بلکہ ایک ترتیب ہے، تو پھر ہم جلدی کیوں کرتے ہیں؟ ہم ڈرتے کیوں ہیں کہ وقت ختم ہو رہا ہے؟ شاید ہم وقت کے قیدی نہیں بلکہ اپنی سوچ کے قیدی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ تھوڑی عمر میں گہری زندگی گزار جاتے ہیں اور کچھ لوگ لمبی عمر کے باوجود خالی رہتے ہیں۔ فرق وقت کا نہیں، شعور کا ہے۔ اب آخری بات جو اس ویڈیو کی جان ہے، اگر وقت اللہ کی تخلیق ہے تو پھر وقت پر حاکم کون ہے، ہم یا وہ؟ اور اگر وقت ہمیں دیا گیا ہے تو یہ ضائع کرنے کی چیز ہے یا سمجھنے کی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو چند لمحوں کے لیے خاموش کر گئی ہو تو سمجھ لیجئے،
ڈسکور پوائنٹ اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ یہاں ہم عام بات نہیں، غور کی بات کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے موضوعات مسلسل آتے رہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ ہر لمحہ قیمتی ہے۔